کہا جاتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر ایک درخت تھا اور اس درخت میں ایک عقاب نے انڈے دے رکھے تھے۔ ایک دن شدید قسم کا طوفان آیا، تیز ہوا چلی، ان انڈوں میں سے ایک انڈا نیچے گر گیا اور یہ عین اس مقام پر گرا جہاں پر مرغی کا ٹھکانہ بھی تھا۔ اب مرغی نے اس انڈے کو اپنا انڈا سمجھ کر باقی انڈوں کے ساتھ اس انڈے کو بھی اپنے نیچے رکھ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان انڈوں میں سے چوزے نکل آئے۔ اب یہ چوزے بڑے ہونے لگے۔ ایک دن یہ سارے چوزے جمع ہو کر کھلے آسمان کے نیچے دانہ چگنے نکلے ہوئے تھے کہ عقاب کے بچے نے اپنا سر اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو اس کو اپنے ہی جیسے کچھ چوزے فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئے۔ اس کا دل للچایا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے کہا کاش میں بھی ان چوزوں کی طرح آزاد فضا میں اڑ سکتا ہوتا۔ بس اس کا یہ کاش کے الفاظ ادا کرنا ہی تھا، اس خواہش کا اظہار کرنا ہی تھا۔ اس کے چاروں طرف وہ جو مرغیوں کے بچے تھے، چوزے تھے، وہ اس پر پل پڑے۔ کچھ نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کچھ نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، کسی نے کہا یہ بے وقوف ہے، کسی نے کہا تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے ہو، کسی نے کہا زندگی میں تم نے پہلی بار یہ غلطی کی ہے کہ اڑنے کے بارے میں سوچا ہے، آئندہ کبھی سوچنا بھی مت، اڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ کچھ نے کہا یہ ہماری خاندانی روایات ہی کے خلاف ہے، ہم اڑتے نہیں ہیں، ہم نے تو باہر کے زمین پر ہی رہنا ہے، لہٰذا اپنی اوقات کو جاننے کی کوشش کرو، اڑنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام زمین پر دانہ چگنا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، وہ فریب خوردہ شاہین کہ جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شہبازی۔ اللہ تعالیٰ نے مرغیوں اور عقاب کی عمر میں اچھا خاصا ڈفرنس رکھا ہے۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر مرغی بھی مر گئی، مرغی کے وہ بچے بھی مر گئے، لیکن عقاب زندہ رہا۔ اس کو اپنے دوستوں نے، ان چوزوں نے اس قدر مایوس کر دیا تھا کہ باوجود اس کے کہ عقاب کے بارے میں آتا ہے یہ 10,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، وہ زندگی بھر کبھی ایک چھوٹی سی اڑان تک بھی نہ بھر سکا۔ اب اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آ جاتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف۔ ہمارے معاشرے کی جو سوچ ہے وہ بھی اسی طرح کی نیگیٹو سوچ ہے۔ جب کبھی ہم اپنے بڑے پلان اپنے دوستوں کے ساتھ گلی محلے میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے عام طور پر ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں اور ڈرایا جاتا ہے اور مایوس کیا جاتا ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کبھی نہیں کر سکتے ہو، اس میں تمہیں نقصان ہو جائے گا، اس میں تمہیں لاس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو پہچانو، اس لیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی شاہین کی سی صفات رکھی ہوں، لیکن ہمارے ارد گرد کے مرغی کے بچے اور وہ چوزے ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہوں۔ اس لیے اونچا اڑنے کی کوشش کرنی چاہیے زندگی میں، اچھے پلان کرنے چاہیے، اس لیے کہ یہ زندگی انسان کو ایک مرتبہ ملتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ پلان کرے کہ وہ بہت بڑا کام کر جائے تاکہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے کارناموں سے مستفید بھی ہوتے رہیں اور اس کو اچھے الفاظ میں یاد بھی کرتے رہیں۔ کسی بہت ہی بڑی ہستی کا یہ فرمان ہے کہ خواب ہمیشہ بڑے ہی دیکھا کرو، اس لیے کہ بڑے خوابوں ہی کی بڑی تعبیریں ہوا کریں۔